اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ انسان کی زندگی کا بہت ہی اہم مسئلہ نکاح کا مسئلہ ہے۔ انسانی خاندان نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے، اسی لیے شریعت میں اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ جب ایک بار رشتہ نکاح قائم ہو جائے تو پھر اس رشتے کے ٹوٹنے کی نوبت نہیں آئے۔ یہ بچوں کا گھروندہ نہ ہو کہ مرد اور عورت جب چاہیں اسے بنائیں اور جب چاہیں اسے توڑ کر رکھ دیں، کیونکہ اس سے بہت سی خاندانی مشکلات، خود مرد و عورت کی پرابلمز اور ان کے بچوں سے کے لیے دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ جب تلخیاں بڑھ جاتی ہیں، جب کرواہٹیں اپنی حدوں سے گزر جاتی ہیں، جب زندگی کے دو مسافروں کا ایک ساتھ چلنا دشوار ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس رشتے کو ختم کرنا بھی ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ اسی پس منظر میں چاہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے کی صحیح وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس سلسلے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، دو چار الفاظ میں ان کے بارے میں عرض کروں۔ طلاق اسلام میں ایک بہت ہی ناپسندیدہ فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کی شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے، اللہ کو ان میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ستون ڈولنے لگتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو اس سے زیادہ کسی بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ وہ دو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی پیدا کرا دے۔ اسی لیے اسلام میں طلاق بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ لیکن جیسے گھر میں بیت الخلاء ایک ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے، واش روم ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں آدمی بیٹھ کر اپنا وقت گزارے، بلا ضرورت وہاں جا کر بیٹھے، وہاں جانے سے بھی انسان کو گھن محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کوئی مکان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں واش روم کی سہولت موجود ہو۔ اسی طرح طلاق ایک نہایت ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن وہ خاندانی نظام اور وہ ازدواجی قانون مکمل قانون نہیں ہو سکتا جس میں اس رشتے کو ختم کرنے کی، طلاق کی اور بوقت ضرورت اس سے باہر نکلنے کی گنجائش ہے۔ اس لیے شریعت نے طلاق کی گنجائش رکھی ہے۔ دنیا کے دو بڑے مذاہب وہ ہیں جن میں طلاق کی اجازت نہیں تھی۔ عیسائیت، اس میں طلاق کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول انجیل متی میں نقل کیا گیا ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا اس کو کوئی نہ توڑے۔ یہ ایک اخلاقی تعلیم تھی، لیکن ہمارے عیسائی بھائیوں نے اسے ایک قانون کا درجہ دے دیا اور طلاق کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ لیکن بالآخر تمام عیسائی اقوام کو امریکہ سے لے کر یورپ تک اور دنیا کے دوسرے ملکوں تک طلاق کی گنجائش پیدا کرنی پڑی،
بلکہ آج طلاق دینے اور لینے کا تناسب سب سے زیادہ عیسائی اقوام میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب جس کے ہاں طلاق کا تصور نہیں تھا وہ ہمارے ہندو بھائی تھے۔ 1956 تک ہندو سماج میں طلاق کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن بالآخر ایک سماجی ضرورت کی حیثیت سے انہیں طلاق کی اجازت دینی پڑی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ طلاق انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن یہ سماج کے لیے ایک ضرورت بھی ہے، کیونکہ نکاح کا رشتہ محبت کے لیے ہے، نکاح کا رشتہ سکون کے لیے ہے، نکاح کا رشتہ اس لیے ہے کہ باہر کی زندگی میں انسان جس تناؤ اور ٹینشن سے دوچار ہوتا ہے، گھر پہنچ کر اس کا وہ تناؤ دور ہو۔ لیکن اگر یہ سکون کے بجائے بے سکونی کا، محبت کے بجائے نفرت کا، ٹینشن فری ہونے کے بجائے ٹینشن کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن جائے، تو یہ دونوں فریق کے لیے اور پورے خاندان کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ بات سوچی جاتی ہے کہ طلاق کا اختیار مردوں کو کیوں دیا گیا، عورتوں کو کیوں نہیں دیا گیا۔ اگر آپ غور کریں تو مردوں کو طلاق کی اجازت دینے میں عورت کی جان کی بھی حفاظت ہے، اور عورت کے کریکٹر اور اس کی عزت و آبرو اور وقار کی بھی حفاظت ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے، ایک ایسا کنٹریکٹ ہے جس کے دو فریق ہیں۔ ان دو فریقوں میں سے ایک فزیکل طور پر طاقتور ہے، مرد طاقتور ہے، اور دوسرا فریق کمزور ہے۔ تو اگر نفرت بڑھ جائے گی اور مرد چاہے گا کہ وہ اپنی بیوی سے نجات حاصل کرے اور اس کے لیے کوئی قانونی راستہ باقی نہیں رہے گا، تو وہ اس کے لیے غیر قانونی راستہ اختیار کرے گا۔ اگر پانی کے نکلنے کے لیے نالے نہ بنے ہوں تو پانی آبادی میں پھیل جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر طلاق کے لیے رشتے کو ختم کرنے کی کوئی قانونی شکل موجود نہ ہو، تو جو فریق جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے وہ غیر قانونی راستہ اختیار کرے گا، اور یہ غیر قانونی راستے دو ہیں۔ ایک تو عورت کی جان کا لینا ہے۔ آج ہمارے ملک میں بیویوں کو زندہ جلانے اور مارنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، ہزاروں میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جس میں کوئی عورت جہیز کے سلسلے میں پھانسی پر نہ لٹکا دی جاتی۔ ایسی صورتحال میں کہ جب کھلے بازار میں ہونے والے قتل کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ایک وزیر اعظم کا قتل ہوا، دوپہر کی روشنی میں قتل ہوا، قاتل بھی لوگوں کے سامنے تھے، پھر بھی اس کیس کو ثابت کرنے میں 12 سال لگ گئے۔ تو اگر کوئی خدا نہ ترس، اللہ کا خوف نہ رکھنے والا مرد رات کی تاریکی اور کمرے کی تنہائی میں اپنی بیوی کا قتل کر دے، تو آپ سوچئے کہ اس کو ثابت کرنا کتنا دشوار ہے۔ اسی لیے عورتوں کے قتل کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا نقصان عورت کی عزت و وقار کو ہوتا ہے۔ اگر شوہر و بیوی میں نفرت پیدا ہو گئی اور شوہر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا لیکن اسے رہنے پر مجبور کیا جائے، تو وہ طلاق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے،
اور سب سے آسان بات اس کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ عورت کے کیریکٹر اور کردار پر حملہ کرے۔ وہ کہتا ہے اپنے عورت کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے، وہ اس کو متہم کرتا ہے۔ اور ہماری مشرقی تہذیب، ویسٹرن کلچر ایسا ہے کہ اگر کسی عورت کے بارے میں غلط سے ہی انگلی اٹھا دی جائے، اس کے بارے میں بد کرداری اور بد چلنی کی بات کہہ دی جائے، تو معاشرے میں وہ ایک باعزت زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو اگر طلاق کو روک دیا جائے اور اس کو شوہر کو پابند کیا جائے بیوی کے ساتھ بہرحال رہنے پر، تو اس میں عورت کی جان کے لیے بھی خطرہ ہے اور اس کے کردار اور وقار کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس لیے اسلام نے ایک ایسا راستہ طلاق کا رکھا کہ اسے ناپسند کیا گیا، اس سے منع کیا گیا، لیکن اس کی گنجائش رکھی گئی کہ اگرچہ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہے، لیکن اس سے زیادہ ناخوشگوار واقعات کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی مثال الیکٹرک کے فیوز کی ہے۔ الیکٹرک کا فیوز خود اڑ جاتا ہے اور پورے گھر کے الیکٹرک کو بچا لیتا ہے۔ تو طلاق کے ذریعے رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن جان بچ جاتی ہے، عزت و آبرو بچ جاتی ہے، آئندہ زندگی کے دونوں مسافروں کے لیے نیا راستہ فراہم ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تو ہے، لیکن اس سے زیادہ ناخوشگوار واقعات کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے عورت کو طلاق کی اجازت نہ دے کر مجبور کر دیا ہے اور اس کو بے دست و پا کر کے رکھ دیا ہے، مرد کو ایک طرفہ طلاق کی اجازت دی ہے۔ نہیں، جیسے مردوں کے لیے طلاق کی اجازت دی گئی ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی طلاق کے 3 متبادل رکھے گئے ہیں۔ ایک متبادل تفویض طلاق ہے۔ اگر عورت کو شوہر پر بھروسہ نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو وہ نکاح سے پہلے، نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد اگر شوہر سے یہ بات کر لے کہ وہ اسے حق طلاق حوالہ کر دے، اس کو تفویض طلاق کہتے، تو بیوی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے ظلم و زیادتی کی تو وہ اپنے طور پر اپنے آپ پر طلاق واقع کر سکتی ہے۔ اور ہم لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بیوی کو حق طلاق تفویض کرنے کے بجائے دارالقضاء کو، شرعی پنچایت کو، کسی سماجی ادارے کو، خاندان کے بزرگوں کو، سماج کے کچھ اہم اشخاص کو حق طلاق مرد سے تفویض کرا لیا جائے، تاکہ اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اس کی بیوی پر طلاق واقع کی جا سکے۔ یہ اس کا ایک متبادل ہے۔ دوسرا متبادل خلا ہے۔ کوئی خاص وجہ آپس میں نفرت کی نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، تعلقات میں تلخیاں پائی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مرد و عورت آپس کی اجازت سے خلا کر سکتے۔ عورت اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے اور اس کے بدلے میں شوہر اس کو طلاق دے دے۔ عام طور پر عورتیں مہر معاف کر دیتی ہیں، شوہر طلاق دے دیتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ خلا کا ہے۔ اس میں بھی بڑی سہولت ہے۔ آج دنیا کے دوسرے قوانین طلاق میں جہاں عدالت کے ذریعے طلاق دی جاتی ہے، دونوں فریق ایگری ہوتے ہیں طلاق کے لیے، پھر بھی 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال کی مدت ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد عدالت طلاق کی ڈگری دیتی ہے۔ لیکن اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر شوہر و بیوی دونوں رضامند ہوں
تو کسی مہلت کے بغیر، کسی تاریخ کے بغیر دونوں فریق مل کر آپس میں خلا کر سکتے ہیں۔ عدت گزرنے کے بعد جو 3 ماہ کی مدت ہوتی ہے، عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا متبادل اس کا فسخ نکاح ہے۔ اگر شوہر نے ظلم کیا ہو، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہو، چاہے یہ ظلم جان کے معاملے میں ہو، زیادتی کرتا ہو، عورت کو مار پیٹ کرتا ہو، ہراسمنٹ کرتا ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، ذہنی طور پر ٹارچر کرنے سے ہو، جیسے گالی دیتا ہو، اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، چاہے وہ اس کے فطری جذبات کو کا خیال نہیں کرتا ہو، جیسے اس نے اس کو منع کر رکھا ہو کہ تم کو بالکل ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ بھی ذہنی ٹارچنگ کی ایک صورت ہے۔ چاہے وہ اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہو، جو اس کے حقوق ہیں، ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، وہ حق کے ادا کرنے میں عدل سے کام نہیں لیتا ہو، چاہے وہ بیوی کے مالی حقوق کو متاثر کرتا ہو، اس کا نفقہ نہ دیتا ہو، اس کی ضروریات پوری نہ کرتا ہو، ان تمام صورتوں میں ظلم کی کوئی بھی صورت ہو، ان تمام صورتوں میں یا چاہے وہ اس کے صنفی اور جنسی حق کو پورا نہ کرتا ہو، عورت سے اس کے حق کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، یا صلاحیت رکھتا ہو لیکن تکلیف پہنچانے کے لیے ادا نہ کرتا ہو، ان تمام صورتوں میں ظلم کی جو بھی صورت ہو، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ قاضی کے ذریعے اپنا نکاح فسخ کرا سکتی ہے۔ تو شریعت نے تینوں راستے رکھے ہیں، تفویض طلاق کے، خلا کے اور فسخ نکاح کے۔ یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جس پر ہم لوگوں کا عمل ہے، اگر میاں بیوی میں شدید نفرت ہو، کوئی سبب اس کا نہ ہو، کوئی ناانصافی اور ظلم و زیادتی کی کوئی خاص شکل موجود نہ ہو، لیکن دونوں کے درمیان ایسی نفرت پیدا ہو گئی ہو کسی بھی وجہ سے، کسی نفسیاتی بات کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو تیار نہ ہوں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جبراً خلا کیا جا سکتا ہے۔ شوہر کی طرف سے طلاق دے دی جائے، عورت کی طرف سے اس کے حقوق معاف کر دیے جائیں۔ تو اس وقت ہندوستان میں علماء کا، قضات کا اسی پر عمل، اس لیے عورت کو طلاق کا متبادل بھی فراہم کیا گیا ہے۔ ایک آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، عام طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ گویا مسلمانوں میں طلاق کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ تصویر ایسی پیش کی جاتی ہے کہ گویا ہر گھر میں طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی تمام کمیونٹیز میں سب سے کم جو طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں وہ مسلم کمیونٹی میں طلاق کے واقعات کم پیش آتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کو حوالہ دوں کہ ایک اہم سروے جو ہندوستان میں کرایا گیا، اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں طلاق کا تناسب 0.41 ہے، 0.41، اور ہمارے برادران وطن میں طلاق کا تناسب 0.47، 0.47، یعنی ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں طلاق کا تناسب زیادہ ہے، عیسائیوں کے ہاں، بدھسٹوں کے ہاں ان سے زیادہ ہے۔ اور اگر آپ مغربی ملکوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے جہاں کے طلاق کے اختیارات عدالت کو دے دیے گئے ہیں کہ وہاں طلاق کی شرح
بہت ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. جیسے میں آپ سے بتاؤں، جرمن، برطانیہ، چیک جمہوریہ، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، فرانس، ان میں طلاق کا پرسنٹیج 40% سے زیادہ ہے. یعنی 100 میں 40 سے زیادہ نکاح طلاق پر ختم ہوتے ہیں. امریکہ میں طلاق کی شرح 54% ہے، یعنی ہر 100 نکاح میں 54 نکاح طلاق پر ختم ہوتے ہیں. روس میں طلاق کی شرح 43%. اور اگر آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں طلاق کی شرح کم سے کم ہندوستان میں 0.41. آپ سوچیں کہ کتنا فرق پایا جاتا ہے کہ 1% سے بھی کم ہے. اگر طلاق کے معاملے میں مردوں اور عورتوں کو ایک درجے پر رکھ دیا جائے اور عدالت کے حوالے کر دیا جائے تو اس سے طلاق کی شرح گھٹے گی نہیں بلکہ طلاق کی شرح بڑھے گی. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حسن و جمال کا مرکز بنایا ہے، ان میں محبت کا بے پناہ جذبہ رکھا ہے. عورت کے ذریعے انسان کو ماں کی ممتا حاصل ہوتی ہے، بیوی کی محبت حاصل ہوتی ہے، بہن کا پیار حاصل ہوتا ہے، بیٹی کا احترام اور بیٹی کی محبت ملتی ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عورتوں کو جو کردار ادا کرنا ہے، ایک ماں کا کردار، ایک محبت کرنے والی بیوی کا کردار، ایک اپنے ماں باپ کو خوب چاہنے والی بیٹی کا کردار، ایک اپنے بھائی پر نثار ہو جانے والی بہن کا کردار، اس کے لیے ضروری تھا کہ اس میں جذبات زیادہ ہوں. جس میں جذبات جتنے زیادہ ہوں گے اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے. بچے کو دیکھیے اپنے ماں باپ سے کس قدر لپٹے رہتے ہیں، ان میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں. جب جذبات کم ہوتے جاتے ہیں تو اس میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے. تو عورت کو جو کردار ادا کرنا ہے سماج میں، ایک ممتا بھری ماں کا کردار، اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں زیادہ جذبات موجزن رکھے ہوں بمقابلہ مردوں کے. ہم آپ زندگی میں دیکھتے ہیں میاں بیوی ایک ساتھ سوئے ہوئے ہیں، بچہ بھی ساتھ سویا ہوا ہے، رات میں بچہ اٹھا، اس نے پیشاب کر دیا مثلاً، تو باپ تو کروٹ بدل کر دوسری طرف سو جاتا ہے، لیکن ماں کی ممتا اس کو بے چین کرتی ہے. وہ جب تک اٹھ نہ جائے، چاہے وہ کتنی تھکی ہوئی ہو، اور جا کر اپنے بچے کی ضرورت پوری نہ کرے اور پھر اس کو سلا نہ لے، اس کی طبیعت کو چین نہیں آتا. یہ کیفیت جذبات کی فراوانی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. اور جہاں جذبات کی جتنی زیادہ فراوانی ہوگی وہاں انسان کی قوت فیصلہ کم ہو جاتی ہے. غصے کی حالت میں آدمی کے جذبات امڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس حالت میں آدمی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا ہے. اس لیے شریعت نے عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار نہیں رکھا کہ عورت کو اگر طلاق کا اختیار دیا جاتا طلاق کے واقعات بڑھ جاتے، طلاق کی شرح بڑھ جاتی. اور یہ کوئی عورتوں کا نقص نہیں ہے، یہ ان کا حسن ہے. ان کو جس محبت کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، اپنے شوہر کو سکون دینا ہے، اپنے ماں باپ سے جو تعلق ہوتا ہے ایک بیٹی کو، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سینے میں غیر معمولی طور پر محبت کی، جذبات کی لہریں موجزن نہ ہوں. اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ طلاق سماج کی ایک ضرورت ہے. مرد کو طلاق کا اختیار دینے میں عورت کی جان اور اس کے وقار کی حفاظت ہے. شریعت نے عورت کے لیے طلاق کا متبادل رکھا ہے. جہاں کہیں عورت و مرد کو طلاق میں مساوی کر دیا گیا ہے وہاں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی. اور ہمارے ملک ہندوستان میں جتنی کمیونٹیز بستی ہیں ان میں سب سے کم طلاق کا تناسب مسلمانوں میں ہے. مجھے امید ہے کہ ناظرین اس حقیقت کو سمجھیں گے اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اس پر غور کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ٹھیک ہے؟ مسئلے کی صحیح وضاحت